آمین آمین. اور علاج خلیل میں جو پوچھے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالوں کے حوالے سے پوچھا ہے، بال وغیرہ جھڑتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو خون کی کمی بھی اس کا سبب ہوتی ہے، یعنی اسباب پر غور کر لیا جائے کہ کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، خون کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. آملے کا مربع جو ہے وہ استعمال کیا جائے صبح شام ایک پیس صبح ایک پیس شام کو، تو اس سے بھی بالوں کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے تلوں کا آئل عام روٹین میں اپنے بالوں میں لگانے کے لیے اگر تلوں کا آئل آپ لگائیں تو انشاءاللہ یہ بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. اور اسی طرح 3 آئل اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کلونجی کا آئل، انڈے کا آئل، انڈے کا تیل اور کلونجی کا تیل آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور اس کے ساتھ 100 گرام زیتون شریف کا جو تیل ہوتا ہے یہ لے لیجئے. یہ 3 تیلوں کو اب مکس کر کے اس کو بالوں میں جو ہے لگایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بالوں کی گروتھ کے لیے بال جو جھڑ جاتے ہیں اور اسی طرح سے نئے بال اگانے کے حوالے سے بھی یہ جو تینوں آئل ہیں انشاءاللہ مفید رہیں گے. ان کو مکس کر کے روزانہ لگا لیا جائے. اور پھر اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ انڈے کے تیل میں بو ہوتی ہے، تو اس طرح جب سر میں بو ہو تو پھر مسجد میں جانے سے بندہ نہیں جا سکے گا بدبو کو لے کر، تو لہذا بالوں کو دھو کر پھر بدبو کو دور کر کے جانا ہوگا. تو اس کا خیال فرمائیں. تو یہ بہت اچھا ایک نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایلو ویرا کے حوالے سے پوچھا، 30 سال عمر بتائی اور جوڑوں وغیرہ میں درد ہے. جوڑوں میں درد کا فرمایا تھا اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. اس میں اسباب پر غور کر لیا جائے کہ وجوہات کیا ہیں، اور پھر جو وجوہات پر آپ پہنچیں گے کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھ لیں، اپنے سونے جاگنے کے اعتبار سے، اپنی جو ڈائٹ ہے اس کے اعتبار سے دیکھ لیں. بد پرہیزی تو نہیں ہو رہی ہے کھانے پینے کے اعتبار سے، اس کو اچھی طرح سے غور کر لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کھانے کی اندر تبدیلی کریں گے، یا کھانے کے اندر اچھی غذائیں نہیں لے رہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس طرف جو ہے بہتری کی طرف آئیں گے کہ کھانے پینے میں اچھی خوراک کا استعمال کیا جائے. بعض اوقات جسمانی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو جب خوراک اچھی ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے کم از کم پرہیز میں عرض کر دیتا ہوں. بڑے کا گوشت ہے اور اسی طرح سے تیز مرچ مسالے آئلی چیزیں ان سے بچا جائے. اور ایلو ویرا کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں. ایلو ویرا گھی گوار جسے کہا جاتا ہے، تو اس کو چھیل لیا جائے، اور چھیلنے کے بعد اس کے اندر سے اس کا گودا نکلے گا. گودا وائٹ سے اس کا گودا نکلتا ہے، تو اس کو دھو کر پہلے اس کو چند مرتبہ دھو لیں، اس کی کرواہٹ دور ہو جائے گی تو پھر اس کو ڈائریکٹ بھی کھایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اس کو گرائنڈ کر کے پانی میں ڈال کر بھی، یا ویسے ہی گرائنڈ کریں گے پانی بن جائے گا، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے. اور ہلکی پھلکی اس کے اندر کوئی شکر چینی وغیرہ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں. کیا اس میں پودینہ بھی ڈالا جا سکتا ہے؟ یعنی ایلو ویرا تھوڑا سا اس میں پودینہ ڈال دیں اور پھر اس میں جو ہے نا وہ میٹھا وغیرہ بھی ڈال کے ٹائپ بنا لیں. پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں، اسی طرح سے کوئی میٹھا ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اکیلے بھی اس کو کھا سکتے ہیں. اور اس کا باقاعدہ جیسے ایک حلوہ بھی بنایا جاتا ہے جو کہ ایک اچھے طبیبوں کے ملتا ہے اور پوری اس کی تفصیل ہوتی ہے، ایک اچھا ایک طریقہ کار کے مطابق بنتا ہے. تو آپ چاہیں تو وہ بھی استعمال کر لیں بنائے. اور خود اگر بنانا چاہیں تو ایک مختصر سا طریقہ میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایلو ویرا کا حلوہ بنانے کے حوالے سے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 250 گرام یعنی 1 پاؤ کے قریب آپ گھی گوار کا گودا لے لیں. گھی گوار اس کو آپ پہلے کاٹ لیں. کاٹنے کے بعد اس کا گودا جو نکالیں گے اس کو تولنا ہے 250 گرام ہو، اور اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے. دھونے کے بعد اس کو کرنا ہے گرائنڈ. اس کو بالکل باریک کر لیں، یعنی کہ پانی بن جائے گا، اس کو الگ رکھ لیں. پھر آپ 1 کلو شہد لے لیجئے. 2 چیزیں ہو گئی. اور پھر اس کے اندر 50 گرام اخروٹ، 50 گرام پستے، 50 گرام
اگر چلغوزے ملا سکیں تو ملا لیں. یہ 3 ڈرائی فروٹ ہو گئے. اور اسگن ناگوری اور سرنجان شیری یہ 2 جڑی بوٹیاں ہیں. ان کو دونوں کو آپ پیس کر 50-50 گرام یہ بھی پیس لیجئے. اور ماش کی دال آپ آدھا پاؤ ماش کی دال بھی لے لیجئے, تقریباً 120 گرام کے آس پاس لے لیجئے ماش کی دال. ماش کی دال کو پہلے بھون لیں اچھی طرح, 1 چمچ دیسی گھی وغیرہ میں بھون کر اس کو الگ رکھ لیں اور اس کو پیس لیں. اور یہ بادام پستے اخروٹ وغیرہ اس کو بھی پیس لیں. اور یہ جو اسگن ناگوری اور سرنجان شیری 2 چیزیں عرض کی, اس کو بھی باریک پیس کے رکھ لیجئے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے پتیلی کے اندر شہد کو ڈالا جائے, اس کو 5 منٹ پکا لیں. پھر اس میں ایلو ویرا ڈالا جائے تو اس کو بھی 5-10 منٹ پکا لیں. ایلو ویرا ڈال کر 5 منٹ پکا کے پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ بادام پستے وغیرہ جو آپ نے بنائے ہیں یہ ڈال لیں. اور پھر اس کو اچھی طرح پکانے کے بعد 10-15 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکا کے, درمیانی آنچ پہ پکا کے اچھی طرح جب یہ میوے وغیرہ بھن جائیں, پھر اس کے اندر یہ آپ دوسری جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو شامل کر لیں. اور ماش کی دال کو بھی اس کے اندر شامل کر کے پھر اس کو 5-10 منٹ اور پکا لیں. تو پھر یہ انشاءاللہ جب پک جائے گا 10-15-20 منٹ اور, تو پھر آپ اس کو اتار کر رکھ لیجئے چولہے سے. اور جب ٹھنڈا ہو جائے اور پھر اس کو کسی خشک برتن میں ڈال کر سنبھال کر رکھ لیجئے. صبح شام 1 چمچ کھائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کیلشیم کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے, ہاتھ پیروں کے درد کے لیے, کمر کے لیے مفید ہوگا. دماغی کمزوری کو بھی دور کرے گا. اور یہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, چھوٹے بڑوں سبھی کے لیے مفید ہوگا. بیری کا شہد اگر اس میں ملا لیں, چھوٹی مکھی کا جو شہد آتا ہے, تو اس سے اس کا مزید ذائقہ بھی بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ فائدہ بھی بڑھ جائے گا. شہد نہ ملے تو پھر چینی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ ایلو ویرا, پھر اس کے اندر تقریباً 2 لیٹر پانی ڈال کر اس کے اندر کلو بھر چینی ڈال کے اس کا شیرہ بنا لیا جائے. پھر اس میں ایلو ویرا ڈال لیں, شہد نہ ملے تو. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں جی, اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت اور صحت جو ہے وہ عطا فرمائے. قبلہ نگران